अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरे दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब तमाम दुनिया इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, आसमान और इन सब के बीच जो कुछ भी है सब फना हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह ही बाकी रहेंगे। इसी को कयामत आना कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कयामत आने से पहले कुछ निशानियां जाहिर होंगी, जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कयामत से पहले की निशानियां, कयामत आने के बाद का हाल, और दज्जाल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज माजूज, जन्नत और जहन्नम के बारे में बताने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि सभी इस जरूरी जानकारी से वाकिफ हो सकें। मेरे दोस्तों, कयामत आने से पहले कुछ अहम निशानियां होंगी जिनका जिक्र हदीसों में मिलता है। जैसे जमीन का धंसना, 3 जगह पर लोग जमीन में धंसा दिए जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। जब कयामत आएगी तो जमीन को और उस पर रहने वाले लोगों को जमीन में धंसा दिया जाएगा। दुनिया से इल्म और दीन का उठ जाएगा। लोग दीन से दूर हो जाएंगे और इल्म खत्म हो जाएगा। शराब और जिना का आम हो जाएगा। खुलेआम बेहयाई और गुनाह होंगे। मर्दों की कमी और औरतों की बढ़ोतरी हो जाएगी। एक मर्द 50 औरतों का जिम्मेदार होगा। माल और दौलत की भरमार होगी। अरब के रेगिस्तान में खेती, बाग बगीचे और नहरें बहने लगेंगी। फरात नदी अपना खजाना खोल देगी, जिसमें सोने का पहाड़ होगा। औलाद अपने माँ बाप घर से निकाल देंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में रहेंगे। माँ बाप की बात नहीं मानेंगे और दोस्तों से ज्यादा मेलजोल रखेंगे। गानों और म्यूजिक का चलन बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया में बड़े बदलाव होंगे और कयामत की निशानियां धीरे धीरे प्रकट होंगी। जलील और मक्कार इंसान हाकिम बनेंगे। वे लोग जिन्हें तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं मिलते थे, बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। मस्जिदों में लोग चिल्लाएंगे और इस्लाम पर चलना इतना कठिन हो जाएगा जैसे हाथ में अंगारे पकड़ना। लोग कब्रिस्तान में जाकर कहेंगे, काश मैं इस कब्र में होता। वक्त इतनी जल्दी गुजरेगा कि साल महीना जैसा लगेगा, महीना हफ्ते जैसा, और दिन ऐसा जैसे किसी चीज को आग लगाकर भड़कने पर खत्म हो जाना। दरिंदे परिंदे और जानवर इंसानों से बात करेंगे। सूरज का पश्चिम से निकलेगा। ये एक बड़ी निशानी होगी। इसके बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और इस समय इस्लाम लाना कबूल नहीं होगा। कयामत से पहले 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो नबी होने का दावा करेंगे। लेकिन याद रहे, नबूवत हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खत्म हो चुकी है। फिर बड़ा दज्जाल का आएगा। वो दज्जाल काना होगा, जिसकी एक आंख होगी। उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, लेकिन काफिर नहीं देख पाएंगे। वो खुदा होने का दावा करेगा और कहेगा कि लोग उसे खुदा माने। दज्जाल के पास एक बाग यानी कि जन्नत और एक आग यानी कि दोजख होगी। उसकी जन्नत असल में आग होगी और उसकी दोजख असल में आराम की जगह। वो लोगों से कहेगा कि उसे खुदा माने। जो मानेंगे उन्हें अपनी जन्नत में डालेगा। जो इनकार करेंगे उन्हें अपनी दोजख में फेंक देगा। वो मुर्दों को जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा और वीरानों को हरियाली में बदल देगा। लेकिन ये सब सिर्फ जादू और धोखे होंगे। हरमैन शरीफ में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फरिश्ते उसे वहां जाने से रोक देंगे। दज्जाल का फितना 40 दिन चलेगा। उसका पहला दिन साल के बराबर, दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर और बाकी दिन 24 घंटे के होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया का दौरा करेगा, लेकिन हरमैन शरीफ के करीब नहीं जा सकेगा। जब दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा और हर तरफ फितना होगा, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे और हसनी सैयद होंगे। आप दीन को फिर से मजबूत करेंगे और इस्लाम का परचम बुलंद करेंगे। कयामत के करीब इस्लाम केवल हरमैन शरीफ
یعنی مکہ اور مدینہ تک سیمت رہ جائے گا۔ سبھی اولیاء اور ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حالانکہ امام مہدی علیہ السلام پہلے انکار کریں گے۔ تب غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اس کے بعد تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب دجال دنیا میں فتنہ پھیلانے کے بعد ملک شام پہنچے گا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی پوروی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا سمے ہوگا اور فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو جہاں تک پہنچے گی، دجال وہاں تک پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نیجا مار کر ختم کریں گے۔ دجال کے ختم ہونے کے بعد یاجوج اور ماجوج کی قوم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بنائی ہوئی دیوار توڑ کر باہر آئے گی۔ یہ یاف بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت ادھک ہوگی۔ یہ زمین میں فساد مچائیں گے، ہریالی کو کھا جائیں گے، سوکھی چیزوں کو لوٹ لیں گے اور انسانوں کو بھی کھا لیں گے۔ زمین کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں ایک دیوار کے پیچھے روک دیا تھا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یہ قوم دنیا میں تباہی مچائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ انہیں ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک عجیب شکل کا جانور دابت الارض نکلے گا۔ یہ کوہ صفا سے نکلے گا اور تمام شہروں میں گھومے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ مسلمان کے ماتھے پر عصا سے چمکدار نشان لگائے گا، کافر کے ماتھے پر انگوٹھی سے کالا دھبا لگائے گا۔ اس سمے مسلمان اور کافر صاف ساز پہچان میں آ جائیں گے۔ اب جو ایمان لانا چاہے گا وہ لا نہیں سکے گا، اور مسلمان ہمیشہ ایمان پر قائم رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے۔ آپ نکاح کریں گے اور اولاد ہوگی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو روزینور میں دفن کیا جائے گا۔ جب قیامت آنے میں کیول 40 سال بچے ہوں گے، تب ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی۔ یہ ہوا مسلمانوں کے بغل کے نیچے سے گزر کر ان کی روح کو نکال لے گی۔ صرف کافر ہی دنیا میں بچیں گے۔ جب دنیا میں کیول کافر رہ جائیں گے، تب قیامت آئے گی۔ 40 سال تک کسی کو اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ 40 ورشوں تک کیول کافر ہوں گے اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں ویست ہوں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ پہلے سور کی آواز ہلکی ہوگی، جو دھیرے دھیرے تیز ہوتی جائے گی۔ لوگ اس کی آواز سن کر ڈر جائیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے اور آخر مر جائیں گے۔ اس سور کے بعد آسمان، زمین، دریا، پہاڑ اور ہر جیوت پرانی ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ سور اور خود اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت صرف اللہ ہی موجود رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پھر سے زندہ کریں گے۔ انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس بار سور کی آواز سے تمام اول اور آخر انسان، جن، فرشتے اور حیوان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سبھی کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ یہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج نہایت قریب آ جائے گا۔ گرمی اتنی تیز ہوگی کہ سر ابلنے لگیں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی۔
آنکھیں باہر نکل آئیں گی، پسینہ آئے گا جو ہر انسان کے اعمال کے حساب الگ الگ سطر تک پہنچے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے گلے تک، اور کسی کے منہ تک، اور کوئی اس میں ڈوبا ہوگا۔ پسینہ بہت بدبودار ہوگا۔ یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگ سفارش کی تلاش کریں گے تاکہ حساب کتاب جلدی ہو سکے۔ لوگ ایک ایک کر تمام نبیوں کے پاس جائیں گے۔ پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں اس سفارش کے لیے تیار ہوں۔ آپ بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، مانگو، تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم بھیجا جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا۔ انسان کے اپنے ہی ہاتھ، پیر اور شریر کے انگ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کا وہ حصہ جہاں انسان نے کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی گواہی دے گا۔ اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کے۔ زندگی بھر کا ہر کیا ہوا کرم سامنے ہوگا۔ گناہ سے انکار ممکن نہیں ہوگا، اور کوئی کسی سے ایک نیکیاں ادھار لینا چاہے گا تو کوئی کسی کو ایک نیکی نہ دے گا۔ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا ماں کو، نہ ماں باٹے کو، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، بس آپ کے اعمال اس دن کام آئیں گے۔ اس بےبسی کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی سفارش کریں گے۔ بہت سے لوگ ان کی سفارش سے بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوزخ کے لائق لوگوں کو ان کی سفارش سے بچایا جائے گا۔ جو گنہگار مسلمان دوزخ میں جا چکے ہوں گے انہیں ان کی شفاعت سے نکالا جائے گا۔ جنتی لوگوں کے درجے ان کی سفارش سے اونچے کیے جائیں گے۔ نبیوں، صحابیوں، اولیاء اور شہداء کے علاوہ عالم بھی سفارش کریں گے۔ کوئی ویکتی جس نے عالم کی مدد کی ہوگی، جیسے وضو کے لیے پانی لا کر دینا، وہ اس مدد کو یاد دلا کر سفارش کی درخواست کرے گا۔ یہ دن انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے ہلکا کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے یہ سمے اتنا کم لگے گا جیسے ایک وقت کی فرض نماز کا سمے، یا اس سے بھی کم۔ کچھ کے لیے یہ پلک جھپکنے جتنا محسوس ہوگا۔ قیامت کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹیں کی ہوگی، زمین جعفران اور عنبر کا کنکریا، موتی اور جواہرات کی۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی زمین سے آسمان تک جتنی ہے۔ ایسے میوے اور کھانا جو دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ہزاروں غلام، سینکڑوں حوریں جن کی خوبصورتی بے مثال ہوگی۔ نہ کوئی بیماری ہوگا، نہ کوئی ڈر، نہ موت ہوگی۔ ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور جہنمی لوگوں کے لیے جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ سوئی کے برابر کھول دیا جائے تو سب مر جائیں۔ روشنی کا نام نہیں ہوگا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا جس میں بڑے سانپ اور بچھو کاٹیں گے، بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلے جائیں گے۔ کھانے کو کانٹے دار پھل، پینے کو کھولتا پانی اور پیپ دیا جائے گا، اور ان پہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہوئے وہ موت مانگیں گے لیکن انہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ جب سب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈ، دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد
जन्नती हमेशा के लिए खुशी में होंगे और जहन्नमी हमेशा के लिए गम और अजाब में रहेंगे। और हर एक को पुल सिरात से गुजारा जाएगा। पुल सिरात एक पुल है जो बाल से बारीक और तलवार से तेज है। जन्नत तक पहुंचने का रास्ता। हर इंसान को इस पर चलना होगा। जितना अच्छा उसका अमल होगा उतनी ही जल्दी पार करेगा। हौजे कौसर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया तालाब है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और खुशबूदार है। जो एक बार पिएगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा। हर इंसान को उसके अमाल के हिसाब से जन्नत में आराम मिलेगा या जहन्नम में तकलीफ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज से ही हम नेक काम करें और बुरे अमाल को छोड़ दे। मेरे प्यारे भाइयों, जहन्नुम बुरा ठिकाना है। या अल्लाह हम सबको जहन्नुम से बचा। जन्नत में हम सबको आला मथाम अता कर हमें हमारे आका जन्नतुल अंबिया सरकारे दो आलम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और आपका साथ और अल्लाह ताला का दीदार नसीब फरमा। आमीन अमीन अमीन। मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक और वीडियो में इंशा अल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।